بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. Firstly, بہت شکریہ اینڈ جزاک اللہ خیر. آپ لوگ آتے ہیں اور ریگولر رونق لگاتے ہیں یہاں پہ آ کے، اور بہت زبردست دو باتیں آپ کو کرنا چاہوں گا. گلیڈ ٹائڈنگس، خوشخبریاں انشاءاللہ تعالی. دیکھیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اٹس این ایج آف ہائپر مٹیریلزم، جہاں ہر چیز کمرشل طریقے سے دیکھی جاتی ہے اینڈ ایوری ون وانٹس اٹینشن. ہر انسان اٹینشن چاہتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم بہت چوزی بھی ہو گئے ہیں ود ریگارڈس ٹو ویئر ٹو گو، اور کس کو سنیں کس کو نہ سنیں، کس کا کنٹینٹ فالو کریں. آئی انڈرسٹینڈ، ظاہر ہے ہماری خواہش ہوتی کہ کوالٹی بات ہی پتہ لگے، ایسی جگہ جائے جہاں پہ بہت فائدہ ہو وغیرہ وغیرہ. بٹ سم ٹائمز وی اگنور سرٹن ایسپیکٹس جن کا تعلق ہڈن ورلڈ سے ہے، کیونکہ اب ہر چیز صرف جو دکھ رہی ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں نا. مٹیریلسٹک دور ہے تو ہڈن ورلڈ کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں. وہ ہڈن ورلڈ کیا ہے؟ دیکھیں، واٹ اف آئی ٹیل یو کہ آل آف اس وی ہیو اے ہڈن آڈینس، اور دیٹ از اے ہیوج آڈینس، ہیوج آڈینس. اور وہ ہے اینجلز کی آڈینس، فرشتوں کی آڈینس. ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ حدیث پڑھ کے سبحان اللہ کہ ایز اف دس ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ وی آر دی کیریکٹرز اینڈ اینجلز آر دا وٹنس. اینجلز وٹنس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہماری حرکات و سکنات، ہمارے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، باقاعدہ نک نیمز دیے جاتے ہیں، باقاعدہ وہ نک نیم دیتے ہیں کسی کو. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ بہت چیریٹی کر رہا ہے تو اینجلز اس کو ڈسکس کرتے ہیں، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اور اس کو نک نیم دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کا نام ہے عبداللہ، تو اس کو نک نیم دیتے ہیں عبداللہ دا جنرس. اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب اس بندے کی روح قبض کی جاتی ہے، یعنی اس کا موت کا وقت آتا ہے اور اس کی روح اوپر جا رہی ہوتی ہے، تو اینجلز اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کے نک نیم سے، یعنی کہتے ہیں عبداللہ دا جنرس، عبداللہ آ رہا ہے جو سخی تھا. ان کو کیسے پتا ہے؟ ان کو اسی طرح پتا ہے کہ ایک تو ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں نا، منڈے اور تھرسڈے. آپ نے حدیث تو سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے منڈے اور تھرسڈے کا، کہ ان کی خواہش تھی کہ جس دن میرے اعمال اللہ کو پریزنٹ کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. تو ویسے بھی وہ وٹنس کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ کرام کاتبین بھی تو ہے نا جو کندھوں پر ہیں. تو الحمدللہ وی ہیو اے ہیوج آڈینس. اور وہ باقاعدہ جب ہم کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ اینجلز ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور آمین بولتے ہیں. حدیث سنیے نا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں دعا کرتا ہے تو اینجلز اکٹھے ہو کر آمین آمین کہتے ہیں. اسی طرح یو مسٹ ہیو ہرڈ دیٹ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، ایک دم نہیں اٹھتا، جو کہ انفارچونیٹلی ہم سب کی عادت بن گئی ہے، بہت فاسٹ پیس لائف ہے ہمارا، ہوتا ہے سلام پھیرے اور بس نکلیں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی نکلو. تو اس کو تو خیر ایک اسکالر میرے استاد کی طرح ہے، روحانی استاد، ملا نہیں کبھی لیکن یہ کہ میں نے سنا انہیں بہت ہوا ہے، وہ ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ شخص آپ کو بہت لائک کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوگی آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں. اور اگر آپ کو پسند نہیں کرتا، وہ کہے گا بس جائیں جائیں جلدی جائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کو کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا اس طرح انسانوں کے ساتھ، بٹ پوائنٹ ٹو پونڈر کہ اگر ایک انسان نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو مے بی اللہ لوز دیٹ پرسن سو مچ. اللہ کہتا ہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے، میرے گھر آئے ہوئے نا، بس بیٹھا رہے، یہیں پہ بیٹھا رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر، تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ سے. سو دا کوئکسٹ وے ٹو گیٹ فار گیون
اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ معاف کرے تو یہ بہت اچھی ٹپ ہے کہ مصلی سے ایک دم اٹھا نہ کریں، یعنی وہاں بیٹھ کر تھوڑا ذکر کیا کریں، تھوڑا تسلی سے بیٹھا کریں، اور جب تک آپ بیٹھیں ریسٹ ایشورڈ فرشتے جو آڈینس ہے آپ کی ہڈن آڈینس، وہ آپ نے ان کی اٹینشن کیچ کر لی ہے، ٹھیک ہے، آل آف اس وانٹ اٹینشن، تو فرشتوں کی اٹینشن آ گئی ہے اور وہ آپ کے لیے استغفار کی دعائیں کریں گے۔ سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی اس کو فیل کیا کریں کہ ہم سب کی ایک آڈینس ہے، ریگارڈ لیس ہمیں دنیا میں کوئی اٹینشن دے نہ دے، لیکن فرشتے جو ہے وہ ہمیں اٹینشن دیتے ہیں بہت زیادہ۔ جیسے ہمارے ایک سلف تھے، پائس پریڈیسیسر، ایک بزرگ، ہی سیڈ کہ دیر آر سو مینی پیپل، اتنے لوگ ہیں دنیا میں جو دنیا میں بہت مشہور ہے، آسمانوں میں کوئی فیمس نہیں ہے، اینڈ دیر آر سو مینی پیپل جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا کون ہے لیکن آسمانوں میں بہت فیمس، یعنی جب ان کی روح جائے گی فرشتے ان کا نام لیں گے، ان کا نک نیم لیں گے اور خوش ہوں گے، ریجوائز کریں گے، یہ آ گیا، یہ آ گیا، اس کی روح آ گئی یا ان کی روح آ گئی۔ تو یہ دو چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں، دا ہڈن ورلڈ، کہ ریسٹ ایشورڈ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نو میٹر جو لائف کے سرکمسٹانسز ہیں، پریشان نہیں ہونا، دی اینجلز آر بائی یور سائڈ، اور یہی وہ اینجلز ہیں جو موت کے وقت بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا، موت کے وقت بھی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کیا کہتے ہیں؟ گھبراؤ نہیں، ڈو ناٹ بی سیڈ، اور ڈو ناٹ فیئر، اب تو اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، ٹائم ہیز کم، ٹھیک ہے، اب اصل بات تو، اصل زندگی تو اب شروع ہونے والی ہے، سو کام ڈاؤن، کام ڈاؤن۔ تو ایک تو یہ ہڈن ورلڈ، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو اگنور نہ کریں۔ دوسرا، کنٹینٹ، آئی انڈرسٹینڈ کہ لوگ چاہتے ہیں ایسی جگہ پہ جانا، بیکاز وی ہیو بیکم ویری چوزی، میں نے آپ کو بتایا نا ہم چوزی ہو گئے ہیں بہت زیادہ، اٹس این ایج آف گلیمر، بٹ نیور اگنور دی ایسپیکٹ کہ دیکھیے اس طرح کی محفلوں میں آنا جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، ریگارڈ لیس کون کر رہا ہے، ایز لانگ ایز اچھی بات ہو رہی ہے، اوتھینٹک بات ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے، دل کو نرم کرنے والی باتیں ہو رہی ہیں، ایز لانگ ایز دیٹ، نو میٹر کون کر رہا ہے، نو میٹر آپ کو بورنگ بھی لگتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار ہمیں ذرا وہ کوئی اور فیسینیٹنگ انفارمیشن چاہیے، نو میٹر آپ کو بورنگ بھی لگتی ہے، آ جائے کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ حدیث قدسی ہے کہ اینجلز جب اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے جب ایسی گیدرنگ میں لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں، ان کے سنس کو معاف کرتے ہیں، ریگارڈ لیس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بس ان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ سچ آر دیز گیدرنگز، جہاں پہ اللہ کی بہت رحمت ہے، بہت مرسی ہے، ایسی گیدرنگز میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اینجلز اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ یہ ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کا رول کوئی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی گزر رہا تھا، کسی اور کام کے لیے آیا تھا، اس محفل میں پارٹیسپیٹ کرنے نہیں آیا تھا، یہ چلا کسی اور کام سے تھا گھر میں، بس اس نے بیچ میں سوچا کہ یہاں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، واٹ اباؤٹ دس پرسن یا اللہ، اس کو معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی معاف کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس محفل میں آئے گا جس طرح بھی بیٹھ گیا اس کے میں گناہ معاف کروں گا۔ تو نیور اگنور دس ایسپیکٹ ایز ویل، ہم سب کو معافی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو محفلیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے اینجلز نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے، بائی دیئر ونگز، دی اینجلز آف مرسی، تو ان گیدرنگز میں ویسے ہی آ کے تزکیہ ہوتا ہے، رائٹ، اور ہمیں تزکیہ کی بہت ضرورت ہے، ہمیں دل کو نرم کرنے کی بہت ضرورت ہے، تو ان گیدرنگز میں ویسے بھی آ جانا چاہیے۔ اور تیسری بات امیزنگ، وہ بات کیا ہے کہ جو انسان ان گیدرنگز میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد کرتا ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں I am as my slave thinks of me، میں اپنے بندے کے ساتھ کیسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ if he remembers me in himself، اگر وہ مجھے اپنے دل میں اپنے اندر یاد کرتا ہے I remember him in myself، تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ if he remembers me in a gathering، اگر وہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا ہے I remember him in a better gathering، میں اسے I remember him or her in a better gathering۔ تو امیجن کریں کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
اس سے بہت 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 بہتر محفل بھی لگی ہوئی ہے. کہاں پہ؟ ہیونز میں بہت بہتر محفل لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ آپ کے نام لیے جا رہے ہیں. عبداللہ آیا ہوا ہے، احمد آیا ہوا ہے، ارسلان آیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، علی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فاطمہ آئی ہوئی ہے، ختیجہ آئی ہوئی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اینجلز نام لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. حدیث کی روشنی میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم گیدرنگ میں آؤ گے، میں اس سے بہتر گیدرنگ میں تم لوگوں کا ذکر کروں گا. تو دیکھیں، نیور اگنور دیز ایسپیکٹس. وہ ایسپیکٹس اپنی جگہ کہ کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے، تھوڑا سا گلیمر ہونا چاہیے، تھوڑا سا اسپارک ہونا چاہیے، فیسینیٹنگ انفو ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ. بٹ ایسی محفلوں میں ویسے ہی آ جانا چاہیے، ویسے ہی آ جانا چاہیے، نو میٹر کہاں بھی ملیں. اوکے، کیونکہ گناہ معاف ہوتے ہیں، نمبر 1. دوسرا، آپ اللہ اور اینجلز کی نظروں میں آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ نظروں میں آ جاتے ہیں، اور آپ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں آسمانوں میں. سو الحمدللہ، گلیڈ ٹائڈنگز اور بشارت ہے ہر اس شخص کے لیے جو آتا ہے، اور اللہ ہمارا آنا قبول کرے. سورہ الاعراف پڑھی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ اسی پہ ایک ریمائنڈر دوں گا. اس میں سٹوری آف ایڈم اینڈ ابلیس، جو کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے قرآن مجید میں، 5 to 6 ٹائمز یہ سٹوری مینشن ہے ان ڈفرینٹ ویز، اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس. تو سورہ الاعراف میں جو ایسپیکٹ ہے، اس میں شیطان کا ایک بہت ہی تھریٹننگ، اس کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے آیت نمبر 16 اور 17 میں. وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سو دیٹ وی کین بی اویئر، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. سیٹن، اللہ تعالیٰ نے کہا انہم لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، تو اسے اگنور نہ کرو. اور بار بار اس کی میکنیشنز کو، اس کی سازشوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. تو یہ جو اس کی بات ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آیت نمبر 16 اور 17 کی روشنی میں. تو شیطان نے جو پرومس کیا، بلکہ تھریٹن کیا، وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آئی ول سٹ ان دیئر پاتھ. کن کے پاتھ میں؟ چلڈرن آف ایڈم. آئی ول سٹ ان دیئر پاتھ. اور اس نے کیا کہا کہ آئی ول کم ٹو دیم، آئی ول سٹ ان دیئر پاتھ، لائی ان ویٹ فار دیم آن یور اسٹریٹ پاتھ، آئی ول کم ٹو دیم فرام دیئر فرنٹ. میں آؤں گا ان کے سامنے سے، اینڈ فرام دیئر بیک، ان کے پیچھے سے، فرام دیئر رائٹ، ان کے رائٹ سے، اینڈ فرام دیئر لیفٹ، ان کے لیفٹ سے. اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ موسٹ آف دیم آر ungrateful. آیت نمبر 16 and 17 سورہ الاعراف. تو اس میں اس نے 4 اٹیکس کا ذکر کیا، انفیکٹ 5. پہلی بات اس نے کی کہ میں ان کے اسٹریٹ پاتھ میں بیٹھوں گا جا کے. اب اس سے کیا مراد ہے، میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتا ہوں. ابن عباس نے بیان کیا، اسٹریٹ پاتھ ہے صراط مستقیم، جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اسٹریٹ پاتھ پہ چلا ہے اللہ، ایسا راستہ جو کلیئر ہے، لائک ڈے، یعنی اٹس ناٹ گرے، اٹس برائٹ لائک ڈے، صاف سیدھا سمجھ آنے والا راستہ. لیکن شیطان نے کہا میں اس پر بیٹھوں گا، میں اس پر بیٹھ کر ڈاؤٹس ارائز کروں گا ان کے مائنڈ میں، ان کو ڈراؤں گا کہ دین بڑا مشکل ہے، دین بڑا مشکل ہے، چھوڑو، کس طرف لگ گئے، چھوڑو، ابھی جوانی ہے، کیا فائدہ تمہیں جوانی میں اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کا، ایوری ون از پارٹنگ، سو وٹ، نو ون آفرڈ صلاح. کوئی بھی دیکھو تمہارے ایج گروپ میں کون ہے جو نماز پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. ایوری ون اسموک، سو وٹ، یا ایوری ون چلز، ایوری ون پارٹیز، سو وٹ. تو یہ ہے اس کا اسٹریٹ پاتھ پر بیٹھنا اور اس کے ڈاؤٹس کریٹ کرنا. اور پھر اس نے کہا میں سامنے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں رائٹ سے آؤں گا، میں لیفٹ سے آؤں گا. اس کی بڑی انٹرسٹنگ تفسیر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ مفسر قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ ٹیچ ہم دا نالج آف دا قرآن. ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک بات ہے آئی ول کم فرام دا فرنٹ، اس سے کیا مراد ہے؟ ریزنگ ڈاؤٹس ان them concerning the hereafter. کیونکہ سامنے کیا ہے؟ ہیئر آفٹر. فیوچر کیا ہے؟ آخرت، ہیئر آفٹر. تو سامنے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے ذہن میں ہیئر آفٹر کے متعلق وسوسے ڈالوں گا. مثال کے طور پہ شیطان will create such doubts کہ بھائی دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، چھوڑو ہیئر آفٹر کو. کس نے دیکھی؟ کسی نے آ کے بتایا تو نہیں نا ہیئر آفٹر کیسی ہے، جنت ہے بھی کہ نہیں ہے، ہیل فائر ہے بھی کہ نہیں ہے، چھوڑو بھائی. تو دیٹ از کریٹنگ ڈاؤٹس اباؤٹ دی ہیئر آفٹر. جہاں تک بات ہے ان کے پیچھے سے آؤں گا، عبداللہ ابن عباس نے کہا پیچھے سے مراد یہ ہے
کہ وہ پیچھے کھڑا ہو کر انسان کو دنیا بہت اٹریکٹیو دکھائے گا، یعنی وہ اس کو لینز ایسا پہنا دے گا کہ انسان کو دنیا بہت خوبصورت لگنے لگے گی. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں دنیا خوبصورت ہے، اور جس کو اللہ دے دے تو یہ نعمت بھی ہے اللہ کی. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ اس کو اس کے برے اعمال بھی مزین کر کر کے دکھائے گا. مثال کے طور میں جیسے سورہ کہف میں آتا ہے نا، کل ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں، شیل وی ٹیل یو، کہ کون ہے وہ لوگ جو اپنے ڈیڈز کے حوالے سے بہت لاس میں ہیں. یعنی شیل وی ٹیل یو دا پیپل ہو آر ان موسٹ لاس ود ریگارڈس ٹو دیئر ڈیڈز، کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی ساری کوشش دنیاوی زندگی کے لیے تھی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وی آر ڈوئنگ گریٹ، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت ٹھیک جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کبھی دین کا نالج لینے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کبھی بیسک دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کبھی ہیئر آفٹر کے لیے ایفرٹ نہیں کی کسی بھی طرح سے. all they did was یہاں پلاٹ بنا لوں، یہ پلاٹ خرید لوں، یہاں پہ انویسٹ کر لوں، یہ والی اسکیم آئی ہے یہاں پہ انویسٹ کر لوں. حرج کوئی نہیں، obviously دنیا بھی چلانی، بٹ یو گیٹ مائی پوائنٹ کہ all they thought about was this، اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں، آئی وی لیگ از گریٹ، یہاں پہ چلا جاؤں، اب یہ کر لوں، اب وہ کر لوں، اب یہ والی سرٹیفکیشن کر لوں، بٹ نتھنگ اباؤٹ آخرہ، نتھنگ اباؤٹ آخرہ، کوئی فکر ہی نہیں. تو یہ ہے اس کا پیچھے کھڑا ہو کے بیہائنڈ سے اٹیک، ٹھیک ہے، کہ دنیا ہی ہے، دنیا کو ہی بناؤ، دیٹس اٹ، اور کسی چیز پر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا کو مزین کر کے دکھانا، بیوٹیفائی کر کے دکھانا. اور اس کے بعد فرمایا کہ رائٹ سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ سے مراد ہے آئی ول کاز دیم کنفیوژن ان دا ریلیجن، کیونکہ رائٹ سائڈ آپ کو پتا ہے یہ ہمیشہ اسلام میں رائٹ سائڈ از دی بیسیکلی جو روحانیت والی سائڈ ہے، تو اس سے مراد ہے ریلیجن. تو رائٹ سائڈ سے آنے کا مطلب ہے کہ ریلیجن کے حوالے سے ان کے ذہن میں ڈاؤٹ ڈالنا. وہ کیا ڈاؤٹس ہیں؟ مثال کے طور پہ بھائی اللہ ہے، یہ بھی تو ڈاؤٹ آ سکتا ہے نا کسی کو، نعوذ باللہ، کہ بھائی واٹ اف اللہ ہی نہیں ہے، یہ ریلیجن میں ہی ڈاؤٹ ہے نا. واٹ اف یہ ڈاؤٹ کہ تمہیں کیسے پتا اسلام ہی ٹھیک ہے، وائی ناٹ کرسچینٹی، ٹھیک ہے، وائی ناٹ جوڈائزم، وائی ناٹ ہندوازم، یہ بھی تو ایک ڈاؤٹ آ سکتا ہے، ویلڈ ڈاؤٹ ہے، اس کا سوال کا جواب ہمیں پتا ہونا چاہیے. اسی طرح ہاؤ ڈو یو نو قرآن از دا ٹروتھ، تمہیں کیسے پتا قرآن ہی سچا ہے، ٹھیک ہے. پھر ریلیجن کے حوالے سے ڈاؤٹ کہ نہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ریلیجن اتنا سخت نہیں ہے، ہر چیز حلال کر لینا، یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے، چھوڑو یہ حرام باتیں تو انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں مولویوں نے، یہ بھی ریلیجن کے اوپر ڈاؤٹ ہے. کلیئر کٹ حدیث کو اگنور کر دینا، ٹھیک ہے، اور فولس پیراڈائز میں رہنا. تو یہ اس کے وسوسے ہیں، یہ اس کے اٹیکس ہیں، اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے. اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی ہیومن بینگز کو دیکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے حافظ قرآن کو کیسے پھنسانا ہے، اس کو پتہ ہے کہ عبادت گزار بندے کو کہاں سے پکڑنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کہاں سے پکڑنا ہے میں نے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ لڑکا لڑکی کو کیسے پھنسانا ہے آپس میں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دا ڈیول ہیز اے لاٹ آف ایکسپیرئنس، اور ہی از ویری کنسسٹنٹ، ہی ڈز ناٹ ریسٹ، ٹھیک ہے، ہی ڈز ناٹ ریسٹ، بہت کنسسٹنٹ ہے. جیسے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، وہ اشفاق احمد صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں، ہمارے ایک رائٹر گزرے ہیں اشفاق احمد، بڑے اچھے اردو کے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار میرے گاؤں والوں نے ڈیر دی کہ ہمارے گاؤں میں ایک تھی مائی نورا، اس کا نام مائی نورا تھا، وہ چنے بھون کے کھلاتی تھی بچوں کو، اور بڑی پازیٹیو خاتون تھی، اس کے منہ سے کبھی نیگیٹو جملہ نہیں نکلا تھا. تو مجھے میرے دوستوں نے ڈیر دی کہ ہم تمہیں تب مانیں گے سائنسدان اگر تم مائی نورا کے منہ سے کوئی نیگیٹو جملہ نکلواؤ. تو ہی سیڈ مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہی سیڈ میں اس کے پاس گیا، مائی نورا کے پاس، تو چنے بھون رہی تھی، تو ایز یوزول بڑے پازیٹیو موڈ سے اس نے ہمیں چنے بھون کے کھلائے، کہا پتر بیٹھو کیا خدمت کروں تمہاری، یہ وہ. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ مائی یہ بتا کہ شیطان دے بارے سے کی خیال ہے، شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں اب پھنس گئی. میں نے کہا شیطان کے بارے میں تو کوئی پازیٹیو نہیں کہہ سکتا نا، تو اب تو نیگیٹو بولے گی. تو کہتے کہ وہ ایک دم چپ ہو گئی، نیچے دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، مسکرائی.
تو کہتی پتر مستقل مزاج بڑا ہے، یعنی شیطان کہہ رہے گا کنسسٹنٹ بہت زیادہ ہے. تو سچ بولا رائٹ. تو ہی از کنسسٹنٹ، اور وہ لگا ہوا ہے، اپنی نفرت میں بڑھ رہا ہے، اپنے حسد میں بڑھ رہا ہے. تو ایزی نہ لیں اور گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکشن بتائی. آئی ول کم ٹو اٹ. سو رائٹ سے آنے کا مطلب ہے کہ میں ریلیجن کے حوالے سے ڈاؤٹس کریٹ کروں گا ان کے مائنڈ میں. اور آج اس نے ایسی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کھڑی کر دی ہے which is being run by Satanists, to be honest. آپ دیکھیں کہ ڈاؤٹس ہی ڈاؤٹس ہیں. If you follow those TV series, if you follow those movies, you will end up becoming someone جو ڈیناؤنس کر دے گا morality کو، religion کو، goodness کو and so on and so forth, because those doubts are cast in our hearts. When we watch such content, when we follow such content, تو ہمارے ذہن میں ڈاؤٹس آئیں گے. تو beware of the entertainment industry, right? اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کے لیفٹ سے آؤں گا. تو لیفٹ سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ لیفٹ سے آنے کا مطلب ہے کہ میں ان کی سیکشول ڈیزائرز کو جو ہے وہ اجاگر کروں گا، یعنی میں ان سے گناہ کے کام کرواؤں گا. اور وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح کے دور میں ہم رہ رہے ہیں تو مشکل ہے بہت بچنا، لیکن ناممکن نہیں ہے. آئی نو سچ یوتھ ماشاءاللہ جو بچے ہوئے ہیں، جو اپنا دامن بچاتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ جیسے حضرت عمر نے ایک صحابی سے پوچھا تھا نا کہ آپ بیان کیجئے تقویٰ کیا ہے. تو غالباً اس صحابی ابو ہریرہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت بیان کیا. انہوں نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایک پتلی سی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ خاردار کچھ جھاڑیاں ہیں، کچھ کانٹے دار جو ہے وہ پھول یا جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور آپ اپنا لباس بڑے اچھے سے بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں کہ لباس پھنس نہ جائے کانٹوں میں. دیٹ از تقویٰ. یعنی اپنا آنچل بچا کر نکلنا، بڑا کیئرفل رہنا، کیئرفل زندگی گزارنا. ٹھیک ہے، دیٹ از تقویٰ. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں آن ون کلک یو کین سی اینی تھنگ، رائٹ؟ ایسی بری عادتیں پڑ جاتی ہیں، ایسی ایڈکشنز پڑ جاتی ہیں، اور کیا کیا ہے ٹک ٹاک کی دنیا میں. یو کین واچ اینی تھنگ، یو کین سرچ اینی تھنگ، کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ ٹرینڈی چیزیں ساری گندی ہیں، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں جتنے ٹرینڈز چلتے ہیں وہ بیہودہ فحش ویڈیوز، امورل ویڈیوز، لیکڈ ویڈیوز، سکینڈلس ویڈیوز. ٹھیک ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں. وہ لیک ہوتی اس لیے کہ لوگ دیکھیں. ٹھیک ہے، وہ ٹرینڈ بنتا ہے اس لیے. تو دس از دا کائنڈ آف ورلڈ وی آر لیونگ ان. بٹ گھبرانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں جو بچنا چاہتا ہے وہ بچتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے آپ کو ایسے دور میں پیدا کر دیا کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے. یہ تو انجسٹس ہوتا نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ انجسٹس کر دے آپ سے. تو بچنے والے بچتے ہیں الحمدللہ. آئی نو سو مینی پیپل جو اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے. جیسے امام ابن تیمیہ وہ ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ کہتے ہیں سورہ نور. وہ کہتے ہیں کہ سورہ نور میں نظریں جھکانے کا حکم ہے. آیت نمبر 30 اور 31. پہلے کن کو حکم ہے نظریں جھکانے کا؟ مردوں کو. اور کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو پہلے مردوں کا آیا. تو امام ابن تیمیہ بڑا خوبصورت پوائنٹ کہتے ہیں، دا گریٹ اسکالر. ہی سیز کہ جو نوجوان نظریں جھکاتا ہے اللہ اس کو نور عطا کرتا ہے، اس کے دل میں نور عطا کرتا ہے، اور یہ نور کی وجہ سے اس کا دل کھل جاتا ہے. یہ علم نشرح لک صدرک، شرح صدر ہوتی ہے اس کو. دیکھیں نور ہوگا دل میں تو شرح صدر ہوگا. ٹھیک ہے، دل کھلے گا. شرح صدر ہوگی تو دین سمجھ آنا شروع ہوگا. شرح صدر ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی. شرح صدر ہوگی تو قرآن سمجھ آنا شروع ہوگا. تو نظریں جھکانے سے نور ملتا ہے، اور وہ نور جب مل جاتا ہے تو پھر دین پہ عمل کرنے کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ چار جو اس نے باتیں کی کہ میں فرنٹ سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا. بیویئر. ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں اب یہ جو اس نے باتیں کی کہ میں ان کے رائٹ لیفٹ، اس پر ایک دعا بھی ہے. ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں وہ دعا آپ کو پڑھنی چاہیے
حسن المسلم ایک ایپ ہے, HISNULMUSLIM, حسن المسلم. وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ دعاؤں کی ایپ ہے. اس ایپ میں مارننگ ایوننگ اذکار ہیں, ٹھیک ہے, ایک چیپٹر ہے مارننگ ایوننگ اذکار. ان میں ایک دعا ہے بہت خوبصورت, مارننگ اور ایوننگ دونوں میں پڑھی جاتی ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی, اللہم استر عوراتی وامن رواتی. I'll explain, پہلے پوری بتا دوں. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی. یہ ہے وہ بات کہ اللہ میری حفاظت فرما, رائٹ سے, لیفٹ سے, آگے سے, پیچھے سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر جگہ سے پروٹیکشن مانگی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ دعا میں یہ جو ہے اللہم احفظنی من بین یدی من خلفی وعن یمینی وعن شمالی, شمال لیفٹ کو کہتے ہیں, ومن فوقی, ہر طرف سے پناہ مانگی گئی ہے. یہ اس آیت کی تفسیر میں دعا ہے کہ وہ چاروں طرف سے اٹیک کرے گا, اور آپ نے بھی چاروں طرف سے پناہ مانگی اور اوپر سے بھی مانگی. اوپر سے اس لیے مانگی پناہ, اللہ کا عذاب اوپر سے آ سکتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا ہمیں ضرور آنی چاہیے. عافیت کی بھی دعا ہے, اس میں شروع میں عافیت بھی مانگی گئی, دنیا اور آخرت کی عافیت. اور عافیت بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے, بہت واسٹ کانسیپٹ ہے. عافیہ مینز ویل بینگ. سو ویل بینگ جو بندہ مانگتا ہے, اللہ اس کے تمام معاملات میں ویل بینگ دیتا ہے. تو یہ صبح شام پڑھنی چاہیے, حسن المسلم میں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. دوسرا میں آپ کو ایک شیطان سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں, اس کے اٹیک سے بچنے کا. دیکھیں, اٹس ویری سمپل. جو شخص ذکر زیادہ کرتا ہے شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا. یہ تو پکی بات, قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. تو سمپل فارمولا اس کہ آپ ذکر کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ کانشیس ذکر ہو, کانشیس ذکر. وہ صرف ایسا ذکر نہ ہو جو بس زبان پہ جاری ہے اور سمجھ کوئی نہیں آ رہی. اسپیشلی یہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, جو ایک دن میں, بہتر ہے صبح ہی کر لے, لیکن پورے ایک دن میں کر سکتے ہیں, 100 بار یہ ذکر کر لے گا, اس دن وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ذکر کی عادت چلتے پھرتے. دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ, کتنا خوبصورت ذکر ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, و بحمدہ, اور حمد بھی اسی کی ہے. 100 بار جو شخص یہ ذکر کرتا ہے دن میں, سبحان اللہ بحمدہ, 3 منٹ لگتے ہیں, 3 minutes, that's it. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, 3 minutes. اس کے مائنر سن سارے کے سارے معاف کر دیتا اللہ, چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر. اور آپ کی اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی جب آپ واقعی دل سے کہیں گے کہ واقعی میرا رب کتنا پاک ہے, اور تمام حمد اس کے لیے, اللہ از امیزنگ, اللہ از گریٹ. تو ذکر جتنا کریں گے شیطان سے بچ جائے. باقی نماز, وضو, وہ تو ہے ہی, وہ تو فرض ہے, لیکن ذکر از سم تھنگ جو بہت پاورفل ہے شیطانی وسوسوں کے حوالے سے. اور یاد رکھیں, جب آپ دین کی طرف آنا چاہیں گے تو اس نے کیا کہا, آئی ول کم فرام دا فرنٹ اینڈ فرام دا بیک. تو ڈاؤٹس وہ ڈالے گا, گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈاؤٹس وہ ڈالے گا, ڈرائے گا, وسوسے ڈالے گا, آپ کو انگزائٹی ڈالے گا, لیکن یہ شروع کی بس چیزیں ہوتی ہیں, اس کے شروع کے ڈراوے ہیں. ٹھیک ہے, دھمکیاں ہیں شروع کی. بعد میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کتنی اسٹرینتھ دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آسک اللہ فار نور, جو میں نے بات کی نا, اور اس کے لیے نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ نظروں کی حفاظت کریں تاکہ اللہ نور دے. اس نور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کے انڈرسٹینڈنگ دے گا, اپنے سے محبت دے گا, اور ذکر جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ذکر از امیزنگ, اسپیشلی سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جائے کریں, کچھ ذکر کر لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. فرشتے بھی دعا کریں گے استغفار کی, فرشتے آپ کی آڈینس بنیں گے, فرشتوں کی نظروں میں آئیں گے آپ. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا, اور ذکر کی عادت بھی بنے گی. اور لاسٹلی یاد رکھیں کہ ان محفلوں میں آنے سے اللہ تعالیٰ ہمارا ایک بہتر محفل میں ذکر کرتا ہے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مینشن کریں گے آج, اور فرشتے بھی آپ لوگوں کو مینشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیپ اٹ اپ, آتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ریگارڈ لیس کون بات کر رہا ہے, کون سٹیج پر بیٹھا ہے. یو جسٹ کیپ کمنگ فار اللہ, کسی کے لیے نہیں, بھائی میں نے اللہ کے لیے آنا ہے, میں نے اس محفل میں شامل ہونا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, اور آپ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.